بسم الله الرحمن الرحيم. جے رنگا والے تا رنگ نہ ہوندا میں حضور مدعوت سخن دے رہا ہوں، وقت نہیں کہ توالت بندہ جائے. جے رنگا والے تا رنگ نہ ہوندا قسم خدا دی اے انگ نہ ہوندا جے باہو میرا نہ میرا لوندا وسطہ ایٹا ہے جے باہو میرا نہ ڈیرا لوندا وسطہ ایٹا جھنگ نہ ہوندا جے تیرے دل وچ بھی سونا وسطہ سینہ تیرا بھی تانگ نہ جے تیرے دل وچ بھی سونا وسطہ سینہ تیرا بھی تانگ نہ ہوتا خضر زمانے در دھکے کھاندا جے میں علی دا ملائک خضر زمانے در دھکے کھاندا جے میں علی دا ملائک نہ ہوتا نسلی کتے راکھی کرتے کھٹیا نمک حرامی کرتے بات نسل بدنامی کرتے نوکر کی طرح غلامی کرتے نینیوں سے دور کی شان پکنا جڑا دینے غریبہ دے پالتا ہے کہ ڈہامی تدردی کون ہو جڑا آئیا مصیبتہ ڈالتا ہے نینی سائیہ دے نال سیابتا پٹا گلے میں زخہ دے لالتا ہے خبردار کو خضر نو چھڑکے چھڑتا رات نبی فخر البشائر سب زیادہ جناب قبلہ محمد حیات سلطان قادری سنوری آپ خطبہ سپاش پیش کریں انشاءاللہ حضور کی بارگاہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد سیدنا و اصحاب سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بے بسم اللہ اسم لادہ ایوی گینا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم
چھٹ سی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی نو، جہندہ ایڑ پسارا ہوں، میں قربان تنہا تھی حضرت باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب رحمت دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد واجب الاحترام جگر گوشہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو، پیر طریقت رہبر شریعت قائد اہل سنت نجم المشائخ حضرت صاحبزادہ والشان صاحبزادہ پیر خالد سلطان القادری سلوری مدظ اللہ العالی، واجب الاحترام میرے تمام دینی اور روحانی بھائیوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت بیت چکا ہے اور قبلہ پیر صاحب کا خطاب بھی آپ سب نے ہم سب نے مل کے سماعت کرنا ہے، جس کے لیے دور دراز سے ہم سارے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اپنی حاضری لگا کر اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا کہنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ ہم نے بھیجا تم لوگوں میں نور اور کتاب مبین، روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختصر کرتا جاؤں، زیادہ لمبی تفسیر بیان نہیں، صرف وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ایک آدھ مثال دے کے آگے بات کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا جو دنیا میں اللہ نے بھیجی، ایک نور اور دوسری کتاب۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اب معتذرین ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد بھی کتاب اللہ ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن حکیم ہے، تو ان کے اعتراض کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ عربی زبان میں جب کوئی کلام ہو رہا ہو اور اس کے درمیان میں واو عاطفہ آ جائے تو وہ اپنے گزرے ہوئے کلام کو علیحدہ کرتی ہے اور آنے والے کلام کو علیحدہ کرتی ہے۔ یعنی واو عاطفہ اردو میں اور کا لفظ ہم بولتے ہیں، تو عربی میں اس کو واو کہا جاتا ہے، واو، جیسے نور و کتاب مبین، کہ نور اور روشن کتاب۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اگر میں کہوں کہ میرے پاس آیا کوئی نام نو فرضی زید بکر، تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ زید بکر ایک ہی بندے کا نام ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس آیا زید اور بکر، تو جب اور لگ جاتی ہے تو وہ آنے والے کو جدا کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ زید اور ہے، بکر اور ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے پاس بھیجا نور
وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب۔ اب نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہوئی اور روشن کتاب قرآن حکیم۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آپ سنیوں کو یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے، قرآن مجید کافی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ شاید تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تحقیق کہ ہم نے بھیجا نور اور روشن کتاب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے کتاب تب تک ضروری نہیں ہے جب تک کتاب سے پہلے بھیجی ہوئی چیز محمد مصطفیٰ نہ ہو، تب تک کتاب تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ یہ رات کا وقت ہے اور کوئی کتاب اٹھا کے میں پڑھنے لگوں اور پڑھتے پڑھتے بجلی چلی جائے، روشنی ختم ہو جائے، اندھیرا آ جائے اور میری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو جائیں، کچھ دیکھ نہ سکیں، تو پھر مجھے بتائیے کیا کتاب کے لفظوں پر میری آنکھیں نظر جما سکیں گی؟ کیا مجھے بولنا آئے گا یا پڑھنا آئے گا؟ نہیں آئے گا، مجھے کتاب نظر نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اندھیرا ہو چکا ہے، روشنی ختم ہو چکی ہے، سارے روشن کنکمے بجھ چکے ہیں، لہٰذا اندھیرے میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ رب نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دنیا والے پہلے تمہارے اندر مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر قرآن کو سیکھنا چاہتے ہو، اگر قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر قرآن کی تعلیم لینا چاہتے ہو، تو پہلے کیا ہے کہ جب تک مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ نہیں ہوگے تمہیں قرآن کی تعلیم نہیں آئے گی، تمہیں قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں تو قرآن کا حکم ہے، آپ کہتے ہو قرآن کافی ہے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، قرآن یہ نہیں بتاتا زکوٰۃ کتنا مال ہو تو دینا ہے، قرآن ڈیٹیل میں نہیں بتاتا حج کرو قرآن کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کتنے چکر لگانے ہیں، صفا مروہ پہ کیا کرنا ہے اور طواف کعبہ کیسے کرنا ہے۔ یہ تمام احکام جاننے کے لیے ہمیں مصطفیٰ کے نورانی حدیث کو کھولنا پڑتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضور نے کہا ہاتھ یوں اٹھاؤ تو پوری کائنات یوں اٹھا کے اللہ اکبر کہتی ہے۔ حضور نے کہا نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجود ہے اور کعبے کے 7 چکر ہیں اور صفا مروہ کی صحیح ہے۔ یہ اگر حضور کو سائیڈ پہ کر دو، صرف قرآن کو لے لو، تو تمہاری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو تمہارے لیے قرآن کیسے کافی ہے؟ تمہارے لیے قرآن کیوں کر کافی ہے؟ دوستان ذی وقار، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ قرآن مجید بعد میں ہے، سب کچھ بعد میں ہے۔ میرے رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سب سے پہلے نور ہے، سب سے پہلے مصطفیٰ ہے، سب سے پہلے محمد عربی کی ذات ہے، جو مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا، جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کے قدموں میں زندگی گزار لی، اللہ نے اسے قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ نعرہ حیدری اتنا سلو تو نہیں لگنا چاہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مجھے نعرہ حیدری سے یاد آیا، حیدر کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ مصطفیٰ سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پڑھنا
یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ درود پڑھنا اہل بیت کی سنت ہے، اور انہوں نے جو کچھ پایا، اولیاء کرام نے جو کچھ پایا، ساری زندگی مصطفیٰ پہ درود پڑھ پڑھ کے پایا۔ حضور علیہ السلام نے میرے پیر باہو کے مرشد مولا علی مشکل کشا کو اپنے دروازے پہ کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے علی، توجہ ہے یا سو گئے ہیں؟ ابھی تک قبلہ پیر صاحب کا خطاب سننا ہے۔ میں اسی لیے آپ کی توجہ کا درکار ہوں کہ اگر آپ توجہ دیں گے تو بات جلدی ختم ہوگی۔ مولا علی مشکل کشا کو حضور نے دروازے پہ کھڑا کیا اور فرمایا علی اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ کیا فرمایا؟ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے کہ انا مدینۃ علم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ حدیث کس موقع پر حضور نے فرمائی؟ وہ بات بتانے جا رہا ہے کہ مولا علی کو دروازے پہ کھڑا کر دیا اور کہا اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ یہ نہیں بتایا کہ اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ مولا علی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ حضور سے ملنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، حضور نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا علی میں عمر ہوں، مجھے تم روک رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا آج جو بھی آ جائے اسے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر چلے گئے۔ اب حضور نے بھی چن کے بندہ کھڑا کیا تھا، دروازے پہ باب العلم کو ہی کھڑا کیا تھا اور فرمایا کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اور اسی متعلق روایت آتی ہے کہ جبرائیل آیا انسانی لباس میں اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے سرکار سے ملنا ہے۔ مولا علی نے فرمایا تم نہیں مل سکتے۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ مولا علی نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ اندر نہیں جانے دیتے تو آپ بتائیے کہ اتنا آپ کو اپنے علم پہ ناز ہے، حضور نے آپ کو باب العلم قرار دیا ہے، تو بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ مولا علی نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا، پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا کہ تو جبرائیل ہے۔ تو جبرائیل ہے۔ سبحان جبرائیل نے عرض کی کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ دائیں بائیں اوپر نیچے اور پیچھے دیکھنے کا راز کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ جب تو نے سوال کیا اور میرے علم پہ سوال کیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، نبی کی عطا کی گئی نگاہ نے میری نگاہوں کو عرش معلیٰ سے اوپر لے کر گئی اور میں نے آسمان کی چوٹیوں تک دیکھا، مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا۔ پھر زمین کو دیکھا تو ساتوں زمینوں کی تہ میں میری نگاہ نے دیکھا لیکن جبرائیل کو نہیں پایا۔ مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، جنوب میں دیکھا لیکن تو نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا جب اوپر جبرائیل نہیں، نیچے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، پیچھے نہیں، تو ایک میں ہوں ایک تو ہے، میں تو علی ہوں، میں جبرائیل ہوں نہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ تو ہی جبرائیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستان ذوالوقار، حضرت عمر فاروق پھر آئے اور دوسری مرتبہ عرض کی مجھے اندر جانا ہے، فرمایا نہیں جانے دے سکتا۔ تیسری مرتبہ آئے، اب جس وجہ سے یہ روایت سنائی تھی وہ آپ سارے غلاموں کے نام، میلاد شریف کا مہینہ آ گیا ہے، مصطفیٰ کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں،
کیسے آمد مصطفیٰ کے چرچے کرنے ہیں، یہ آپ کے نام پیغام کہ آپ نے اس پورے ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے۔ مولا علی مشکل کشا دروازے پہ کھڑے ہیں اور حضرت عمر فاروق تیسری مرتبہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں علی مجھے اندر جانے دو۔ کہا میں نہیں جانے دے سکتا، حضور نے منع کیا ہے، آج کوئی بھی آ جائے وہ اندر نہیں جا سکتا۔ اتنے میں بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ حجرہ مصطفیٰ کا پردہ سرکا اور والضحیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ کملی والے آقا تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کس بات کا جھگڑا ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو آپس میں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور مجھے آپ کا علی اندر نہیں آنے دیتا، مجھے علی اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور کہہ رہا ہے۔ اب جب حضرت عمر نے کہا تھا کہ تو مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتا، تو یہ مقصد کی بات حضرت علی نے فرمایا میں تجھے اندر اس لیے نہیں جانے دیتا کہ حضور کے پاس 70,000 فرشتے آئے ہیں جو مصطفیٰ کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جو حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، گویا مصطفیٰ کریم کا میلاد منا رہے ہیں اور مصطفیٰ پہ درودوں کے کچرے بھیج کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور آج صرف زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے بھی ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے، اور آسمان کا مالک، زمینوں کا مالک، عرش معلیٰ کا مالک آج خدا بھی خوشیاں منا کر مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے، کیونکہ آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضور نے پوچھا کہ کیوں جھگڑ رہے ہو، حضرت عمر نے فرمایا حضور علی مجھے اندر نہیں آنے دیتا، اور کہتا ہے کہ 70,000 فرشتے آئے ہیں جو حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے حضرت عمر کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ مڑ کے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ علی میں نے تجھے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، میں نے تو کہا تھا دروازے پہ کھڑا ہو جا، میں نے تو کہا تھا صرف دروازے پہ کھڑا ہو جا اور اندر کسی کو نہ آنے دے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ 70,000 ہوں گے اور وہ مجھ پہ درود پڑھنے آ رہے ہیں۔ تو تو بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ مولا علی مشکل کشا نے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ حضور جب ایک ایک کر کے فرشتہ اترتا تھا اور آپ پر درود پڑھتا تھا تو وہ جو ان کی من من کی آوازیں ہوتی تھی میں سن رہا تھا کہ یہ جبرائیل بول رہا ہے، یہ میکائیل بول رہا ہے، یہ اسرائیل بول رہا ہے، یہ اسرافیل بول رہا ہے، یہ رضوان بول رہا ہے۔ یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کی ذات پہ، یہ سب کچھ آپ کا عطا کیا گیا ہے۔ میں نے سب کے درودوں کو سن کے یہ سمجھ لیا کہ یہ 70,000 فرشتے ہیں جو میرے کریم آقا پہ درود پڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستان ذی وقار میں اختتام کی طرف جا کر صرف ایک بات آپ کے نام کر کے اجازت چاہوں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا نا مدینۃ علمی والی بابہا، اور کسی نے بعد میں مولا علی سے پوچھا تھا کہ اے علی اتنا علم کہاں سے حاصل ہوا، اتنا علم کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا، معصوم تھا، 9 سال کی عمر میں تھا، اور اسلام کی دعوت حضور نے دی تھی، سب سے پہلے میں علی نے دعوت قبول کی اور میں مصطفیٰ کے ساتھ تبلیغ پہ نکل جاتا تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو جب رات ہوتی تھی جہاں ہم آرام کرتے، مصطفیٰ اپنے باہوں میں مجھے سلا لیا کرتے تھے، اور جس وقت میں حضور کی باہوں میں سوتا تھا تو میں مصطفیٰ کریم کے پسینے کو سونگھا کرتا تھا، اور اس سے ایک ایسی مٹھاس میری روح میں اترتی تھی جس کے بدلے میں اللہ مجھے علم عطا فرماتا تھا۔ کہا یہ علی کا کمال نہیں ہے،
یہ جو کچھ بھی ہے، جتنا علم، جتنی حکمت اور جتنی طاقت اللہ نے عطا کی ہے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے پسینے کا صدقہ ہے، یہ کریم آقا کے پسینے کا صدقہ ہے۔ دوستان ذی وقار، جس وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی اور بی بی پاک سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خرج منی نور، میرے اندر سے نور نکلا اور مجھے کیسر و کسرا کے اور شام کے بازار دکھائی دینے لگے۔ تو دوستان ذی وقار، اس موقع پر وہ گھڑی جب آمد مصطفیٰ ہو رہی تھی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ وہی کام آپ بندوں نے کرنا ہے، وہی کام اس ربیع الاول میں آپ بندوں نے کرنا ہے جو کام اللہ نے کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، جن کا انتظار آدم سے عیسیٰ کو تھا، جن کا انتظار تمام ملائکہ کو تھا، جن کا انتظار ان معصوم بچیوں کو تھا جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جن کا انتظار غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو تھا، جن کا انتظار بے اولاد، بے سہارا لوگوں کو تھا۔ اے جبرائیل، میرے اس حبیب کی آمد ہونے لگی ہے، لہٰذا جا اور 3 جھنڈے اٹھا کے لے جا، 3 جھنڈے اٹھا کے لے جا، ایک مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا۔ مشرق اور مغرب میں لگ گیا۔ تیسرا فرمایا کہ تیسرا جا اور میرے گھر کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگا گیا۔ یہ روایات موجود ہیں اتھینٹک دلائل کے ساتھ کہ جبرائیل امین نے اللہ کے گھر کی چھت کے اوپر مصطفیٰ کی آمد کا جھنڈا لگایا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے تو تقریر کا مقصد پورا، ربیع الاول کی آمد منانے کا مقصد پورا۔ مجھے بتائیے، سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے، کوئی بندہ پیپلز پارٹی سے، کوئی تحریک انصاف سے، کوئی نون لیگ سے، کوئی کاف لیگ سے، کوئی کسی لیگ سے، مجھے بتائیے کیا آپ میں جو نون لیگ کا ہے وہ کسی تحریک انصاف والے کے گھر کی چھت پہ نون کا جھنڈا لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ لوگ کہیں گے یہ پی ٹی آئی کا ہے، اس پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو منع کرے گا۔ لیکن جو بندہ پی پی کا ہوگا اور کوئی آ کر اس کے گھر کے ساتھ پی پی کا جھنڈا لگائے گا تو وہ اسے منع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ خوش ہوگا کہ میں خود پی پی والا ہوں تو جھنڈا بھی میرا لگا ہے۔ اب اس دنیا کی ریت سے سمجھو، میرا اللہ تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ گھر جس کا ہو، جو جس پارٹی کا ہو، اس کے گھر پہ جھنڈا اسی پارٹی کا لگتا ہے۔ جو جس کا ہوتا ہے جھنڈا بھی اس کے گھر پہ اسی کا ہوتا ہے، جو جس کا ہے جھنڈا اسی کا ہے۔ میرا رب فرمانا کیا چاہتا ہے کہ اے قیامت تک آنے والے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، آمد مصطفیٰ سے اس سبق کو حاصل کرو کہ دیکھو جبرائیل آ رہا ہے اور 12 ربیع الاول کی سحر کو ایک مشرق میں ایک مغرب میں جھنڈا گاڑ رہا ہے۔ میرے رب نے کہا یہ مشرق بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ مغرب بھی مصطفیٰ کی ہے۔ صرف یہی بات ختم نہیں کی بلکہ رب نے کہا جبرائیل پوری کائنات کے سامنے میرے بیت اللہ کے اوپر جھنڈا لگا دو تاکہ آنے والی دنیا سمجھ جائے صرف مشرق مغرب بھی نہیں، میں خدا بھی مصطفیٰ کا ہوں۔ دوستان ذی وقار، جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، جو پوری کائنات ہم اور آپ جن و انس اور کائنات کا ذرہ ذرہ وہ پکارتا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری ہو جائے، میں مصطفیٰ کا ہوں، میں مصطفیٰ کا ہوں، میری محبتیں مصطفیٰ کے لیے ہیں، میرا عشق مصطفیٰ کے لیے ہے۔ دوستان ذی وقار، قرآن حکیم کو الحمد سے والناس تک اٹھا کر پڑھ لیجئے۔
ہر جگہ آپ کو مصطفیٰ کی شان ہی نظر آئے گی، ہر جگہ مصطفیٰ کی شان نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کریم آقا کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے عشق اور محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی قبلہ پیر صاحب کا خطاب شروع ہونے لگا ہے، جتنے دوست باہر کھڑے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگی ہیں، آپ سارے اندر تشریف لے آئیں۔ عارفوں کے بادشاہ سخی سلطان العارفین سلطان باہر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے پیر طریقت رہبر شریعت قائد اہل سنت مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان حضرت صاحبزادہ پیر خالد سلطان القادری زید مجدہ کا خطاب عالیشان شروع ہونے والا ہے۔ آپ تمام احباب توجہ فرمائیں، ان نعروں کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سب کو ربیع الاول شریف کی مبارک گھڑیاں مبارک ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔